نام نہانے والے حدیثوں کی کتاب یہ سعودی نجدیوں کی کتاب ہے، لاکھوں کی تعداد میں چھپی، مفت میں بانٹی گئی۔ میں جب گیا حج کے لیے تو مجھے بھی ملی، میں نے کہا چلو تم نے مجھے ہتھیار دے دیا، اچھا ہو۔ اس کتاب میں میرے آقا کی ایک حدیث، اس حدیث پاک کو مفتی صاحب سے آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہمارے محترم سے بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا، مگر جب یہ ہمارے علماء سناتے تھے تو یہ کہتے تھے یہ حدیث موضوع ہے، راوی ضعیف ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر اب تو تم نے بھی اس کتاب میں لکھ دیا ہے، تو اب تم نے لکھ دیا تو صحیح مانا جائے کہ نہ مانا جائے؟ تمہارے لکھنے سے نہیں، ہم تو صحیح مانتے ہی تھے، مگر اب تمہیں بھی مان لینا چاہیے، تم نے بھی اس حدیث کو اس کتاب میں لکھا، اگر اجازت دیجیے تو وہ حدیث سنا دوں، بولیے سنا دوں۔ یہ کتاب دین حق، سعودی گورنمنٹ نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اور اسی کتاب کا صفحہ ہے 66۔ کون سا صفحہ ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کتنے فرقے ہوں گے؟ زور سے بولیے، کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ یہ حضرت نے فرمایا ہے کہ میں نے کہا، مفتی صاحب نے کہا کہ آپ میں سے کسی نے کہا؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے انہوں نے کہا، بولو کہا کہ نہیں کہا؟ سرکار نے فرمایا کتنے فرقے ہوں گے؟ زور سے بولیے، 73۔ تو جب سرکار نے کہہ دیا 73 فرقے ہوں گے تو ساری دنیا مل کر 74 بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے، اور اگر 72 رکھنا چاہے تو ہو سکتا تھا۔ سرکار نے کہا 73 فرقے ہوں گے تو اب 74واں فرقہ نہیں ہو سکتا، 72 نہیں رہ سکتے۔ آقا نے کہا 73 فرقے ہوں گے تو تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے۔ اب سنو، آقا فرماتے ہیں کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، جنتی فرقہ ایک ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنے فرقے ہوں گے؟ اور جہنمی کتنے ہوں گے؟ اور جنتی؟ کہتے ہیں عقل گاؤں میں ہم ہیں، یہاں ہم ہیں، وہاں ہم ہیں، ادھر ہم ہیں، ادھر ہم ہیں، تو 1400 سال پہلے آقا نے فرمایا ہے 73 میں 72 تم ہوگے، ایک میرا ہوگا۔ تو بولو جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہوگی کہ جنتیوں کی؟ مجھے یاد پڑتا ہمارے ہاں لکھنؤ میں علی میاں نے ایک مرتبہ حرم کے امام کو بلایا اور پھر اعلان کیا سب آ جاؤ امام کے پیچھے نماز پڑھو۔ سب پہنچے تو انہوں نے اعلان کیا 11 لاکھ مسلمان آج ندوہ کے صحن میں جمع ہو گئے، اور کہا دیکھو وہاں بھی آیا، دیوبندی آیا، رافضی آیا، قادیانی آیا، چکرالوی آیا، نیچری آیا، سب آ گیا، اگر نہیں آیا تو خالی بریلوی نہیں آیا۔ پتا چلا جھگڑالو بریلوی ہے، وہ فسادی ہے، فتیل ہے، سب آ گئے تھے، انہیں بھی آ جانا چاہیے۔ سلطان اودھ حضرت مخدوم شاہ مینا کے یہاں اسی دن رات میں میری تقریر ہوئی لکھنؤ میں، تو میں نے کہا علی میاں سب آ گئے تمہارے یہاں، بریلوی نہیں پہنچا، کیا تم نے آخر غور کیا کہ جب سب گئے تو بریلوی کیوں نہیں گیا؟ سنو، آقا نے فرمایا تھا کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنمی ایک ہو جائیں گے مگر جنتی الگ رہے گا۔ آقا نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، تو جتنے کفری ملت والے تھے سب تمہارے صحن میں جمع ہو گئے، اور جو جنتی تھے الگ رہ کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم جنتی فرقہ والے۔ آج بہت سے لوگ بڑی سادگی سے کہہ دیتے ہیں مفتی صاحب کو دیکھیے کلمہ پڑھنے والوں کو جہنمی کہتے ہیں، مولانا صاحب کو دیکھیے داڑھی رکھنے والوں کو جہنمی کہتے ہیں، بریلویوں کو دیکھیے نماز پڑھنے والوں کو جہنمی کہتے ہیں، یہ سنی دعوت اسلامی والوں کو دیکھیے یہ روزہ رکھنے والوں کو جہنمی کہتے ہیں۔ ارے تم ایک کو کہتے ہوئے گھبراتے ہو، اور جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے انہوں نے تو 72 کو جہنمی کہا۔
بولو کتنوں کو سرکار نے جہنمی کہا؟ زور سے بولو. ان میں چوٹی والے شامل نہیں ہیں، سب بنامے کلمہ. اللہ کے پیغمبر نے 72 کلمہ پڑھنے والوں کو کیا بتایا؟ جنتی کی جہنمی. جہنمی. اور تم ایک وہابی کو جہنمی کہتے ہوئے گھبراتے ہو، ایک وہابی کو جہنمی کہتے ہوئے ڈرتے ہو. دیکھو آقا فرماتے تھے کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنمی ہوں گے، جنتی فرقہ ایک ہی ہوگا. تو جنتی فرقہ کتنا ہوگا؟ ایک. اب 72 73 میں جب ایک جنتی 72 جہنمی، داڑھی ادھر بھی داڑھی ادھر بھی کلمہ ادھر بھی کلمہ ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز ادھر بھی، تو پہچاننے میں دشواری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں صاحب مولانا صاحب ارے آپ لوگ بھی عجیب آدمی ہیں، کم سے کم آپ یہ تو دیکھیے کتنی بڑی جماعت ہے، کتنے زیادہ لوگ ہیں. تو ایک بات بتاؤ، کربلا میں بڑی جماعت حسینیوں کی تھی کہ یزیدیوں کی؟ بولو کس کی تھی؟ ایک طرف 22,000 اور دوسری طرف 72. ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان، ادھر بھی اقامت ادھر بھی اقامت، ادھر بھی کلمہ ادھر بھی کلمہ، ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی جماعت ادھر بھی جماعت. جیسے ادھر ویسے ادھر، جتنی ادھر اتنی ادھر، جب ادھر تب ادھر. کیا کبھی علی اکبر نے سوچا کہ بڑی جماعت ادھر ہے چلو ایک وقت ادھر پڑھ لیا جائے؟ کیا علم محمد نے کبھی سوچا کہ زیادہ لوگ ادھر ہے چلو ایک سجدہ ادھر بھی کر لیا جائے؟ نہیں، میرے امام نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنے 72 کی جماعت الگ قائم کر کے بتا دیا، اے میرے نانا کے وفاداروں، خالی داڑھی مت دیکھنا، کلمہ نماز مت دیکھنا، بڑی جماعت مت دیکھنا، یہ دیکھ لینا حق کی طرح ہے. حق والے 72 ان کا ساتھ دے دینا، نہ حق والے 22,000 ہو ان سے الگ ہو جانا. تو آقا فرماتے کہ کلہم فی النار الا واحدہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم پہچانے کیسے کہ یہ جنتی کون؟ تو سنو کسوٹی آقا فرماتے ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی. زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ. تو جنتی فرقے کی پہچان نبی نے کیا بتائی؟ کہ جو نبی کے طریقے پر ہو اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر. آج دھولیا کی اس سرزمین پر میں آپ کو یہی 2 4 کی شکل میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں ان میں کون سا فرقہ ہے جو نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر. اگر ہم ثابت کر دیں کہ الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کے غلام، مفتی اعظم کے غلام، حافظ ملت کے عقیدت مند نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہیں، تو ثابت ہو جائے گا کہ ہم ہی جنتی فرقہ والے ہیں. اب دیکھو یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان. کون سی کتاب ہے؟ ندوہ کے نصاب میں شامل. جب تک پڑھا نہیں دی جاتی، فضیلت کی ڈگری نہیں دی جاتی، عالم کی سند نہیں دی جاتی. اس کتاب میں لکھا ہے اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو. معاذ اللہ، زور سے بولیے معاذ اللہ. میں اس کے زیور میں اشرف علی نے لکھا اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو. تو یہ وہابی تو کہتے ہیں اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو. جماعتی کہتے ہیں اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو. تبلیغی کہتے ہیں اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو. اب آئیے ذرا اللہ سے پوچھ لیا جائے، اے اللہ، یہ کلمہ پڑھنے والے تو کہتے ہیں